درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجیں محمد و آل محمد. توحید اور توحید شناسی کے اعتبار سے یہ دو لیکچرز کا سلسلہ، جس کا دوسرا لیکچر تاخیر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم بعض مشکلات سے دوچار ہو گئے. بہرحال اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہیں. شاید آخری چیز جو میں کبھی چاہتا ہوں وہ یہ کہ لیکچر کبھی دیر سے شروع ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو گیا. تو جو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی توحید کے اعتبار سے، اس کے اندر کچھ بنیادی نکات کی طرف اشارہ ہوا. اس میں سے ایک خلقت انسان ہے، اور اس کے اندر یہ بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے مخلوقات کو خلق کیا ہے، کچھ کو تمام کمالات کے ساتھ اور کچھ کو جزئی کمالات کے ساتھ، کمالات کی صلاحیت کے ساتھ، جس میں انسان شامل ہے. یہاں پر ایک بنیادی سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کچھ کو کمالات کے ساتھ، کچھ کو بغیر کمال کے، تمام کو تمام تر کمالات کے ساتھ کیوں خلق نہیں کیا؟ تمام کو تمام تر کمالات کے ساتھ خلق کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک اور بنیادی نقطہ ہے جس پر توجہ دینی پڑے گی. وہ یہ کہ اگر کہیں خلق کا امکان ہو، آیا خدا خلق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر خلق کا امکان ہو، کسی مخلوق کے خلق کیے جانے کا امکان ہو، تو خدا تعالیٰ اسے خلق کرے یا نہ کرے؟ تو ہم کہیں گے جہاں کہیں بھی کسی مخلوق کے خلق کیے جانے کا امکان ہے، خدا تعالیٰ چونکہ خلق ایک قسم کا اعطاء فیض ہے، فیض عطا کرنا ہے، تو وہ فیض عطا کرنے میں کنجوسی نہیں دکھائے گا، کیونکہ جواد و سخی ہے. اگر ایک ایسی مخلوق کے خلق کا امکان ہے جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو اور چاہے تو کمال کے عظیم مرتبے پر پہنچ جائے، تو کیوں خلق نہیں کرے گا؟ اب آپ کا یہ سوال ممکن ہے کسی کا سوال کہ پہلے ہی سے کمال دے دے، وہ تو مخلوق خلق ہو گئی، وہ فرشتے ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، اربوں ہیں یا کھربوں ہیں یہ بھی نہیں معلوم، وہ خلق ہو گئے. ان کا جتنا امکان تھا، سمجھ لیجئے ایک خالی بریکٹ تھی ایسی مخلوق کی جس کے اندر تمام کمال ہو، وہ بریکٹ فل ہو گئی ہے. اب ایک اور بریکٹ ہے، ایک ایسی بریکٹ جس کے اندر ایسی مخلوق آئے جس کا کمال یہ ہو کہ وہ خود سے حاصل کرے تو کمال ملے اور نہ حاصل کرے تو کمال نہ ملے. اب یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ مخلوق ہو، خلق کرے یا نہ کرے. اگر نہ کرے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس قادر مطلق کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنی کہ اس نے اس کو خلق نہیں کیا؟ بس خلق کرے گا، اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ خلق کرے گا. اگر وہ اعطاء فیض کرنا چاہتا ہے، فیض عطا کرنا چاہتا ہے، تو کچھ مخلوق ایسی ہوں گی جو فیض لیں گی، ان میں سے ایک انسان. ہر مخلوق نے اپنے درجے پر جا کر فیض لینا ہے. فرشتوں نے ایک فیض لیا ہے ایک حد میں، ان کو فیض اکٹھا دے دیا گیا. ایک امکان ہے کہ ایسی مخلوق خلق ہو جو تدریجاً فیض لیتی چلی جائے. کیوں خلق نہ کرے؟ اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خلق کرے. اس نے خلق کر دیا انسان کو، پھر اس کے بعد عطا فیض کرتے ہوئے اسے رہنمائی بھی دے دی. اس کو رہنمائی دی، اس کے لیے کتابیں بھیجی، اس کے لیے انبیاء بھیجے، ائمہ اطہار علیہ السلام، مرحلے بمرحلے ہدایت بھیجی، اور یہ وعدہ دے دیا کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا یقیناً ہم اس کی رہنمائی کریں گے. بس فیض عطا کرنے کا ایک موضوع انسان ہے اور اس کو یہ صلاحیت دی کہ فیض لے. اب بدبخت اور بدنصیب وہ انسان ہے جو فیض نہ لے. اس کے لیے کمال کا راستہ رکھا ہے. چھوٹی سی دنیا 60 سال کی، یہ اگلے لاکھوں سال کے کمال کے راستے کو طے کرے گی. جب یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا تب بھی اعطاء فیض ختم نہیں ہوگا. یہاں سے معاملہ ختم ہو گیا، آپ ایک اگلے مرحلے میں چلے گئے، ایک اگلے عالم میں چلے گئے. اس عالم کا نام کیا ہے؟ قبر. فیض عطا کرنے کا مرحلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. وہاں فیض حاصل ہونے کے اپنے قانون ہیں، یہاں سے بھی متاثر ہیں، وہاں کے اپنے قانون ہیں. مثال کے طور پر میں مارا گیا، کسی کو یاد آیا کہ وہ عقل مند یا بیوقوف آدمی بولا کرتا تھا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا تھا، کسی نے مرنے کے بعد ایک فاتحہ پڑھ دی، اس کا فیض ملے گا یا نہیں ملے گا؟
کا فیض ملے گا یہ مرنے کے بعد ملے گا، اس عالم کے اندر ملے گا جس میں میں بے بس ہوں، میرے عمل کا دائرہ کار ختم ہو چکا ہے، لیکن اس عالم میں بھی اعطائے فیض ہوتا رہے گا۔ میں حشر میں پہنچ گیا، میرے تو ہاتھ بند ہو چکے ہیں، میں تو جیسے ہی موت کے بعد قبر میں روانہ ہوا میرے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو صدقہ جاریہ کیا وہ ملے گا، جو لوگوں نے کر دیا وہ ملے گا۔ محشر کے اندر پہنچا، بے بس خدا متعال کے سامنے، اعمال صحیح نہیں ہیں، اب سزا کے لیے میدان تیار ہے۔ ناگہاں شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام، فیض خدا کے عطا کرنے کا ایک بہانہ وہ مل گیا، شفاعت اہل بیت اطہار علیہ السلام نصیب ہو گئی۔ بس یہ خدا ہے، مرحلے بہ مرحلے اعطائے فیض فرماتا رہے گا، کبھی بھی انسان کو بے عطا نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ عطا ہے۔ اور اگر بہت غور سے دیکھیں جہنم بھی ایک عطا ہے، جہنم بھی ایک عطا ہے۔ کیا عطا ہے؟ اگر یہ جہنم میں نہ جائے ہمیشہ ناقص، ہمیشہ کے لیے کمال سے محروم ہے، جہنم میں بھیجے گا، اس کو جلائے گا، اتنا جلائے گا کہ پھر کمال کے لیے تیار کر دے گا۔ جس کی بنیاد صحیح ہے اس کو جلا جلا کر بالآخر کمال کے لیے تیار کر دے گا، نہیں معلوم کتنے عرصے جلے گا۔ ماننے والا ہے، مسلمان ہے، ماننے والا اہل بیت کا ہے، کمی ایسی کمی ہے جو کسی دائرے میں نہیں گئی، موت کی جانکنی سے نہیں گئی، قبر کے فشار سے نہیں گئی، اور مراحل گزرتا رہا، پھر بھی وہ تمام مصیبتیں ختم نہیں ہوئی جو اس نے دنیا میں پالی تھیں، یہاں تک کہ پل صراط میں اچانک آگ سے شکار ہو گیا، آگ کی نظر ہو گیا۔ اب یہ آگ ممکن ہے 1,00,000 سال جلائے، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ کہ اب پھر کمال کی طرف جائے گا۔ بس آگ بھی عطائے فیض ہے، آگ بھی عطائے فیض۔ تو یہ خدا متعال کا عجیب و غریب نظام ہے جو ہمارے عقل سے بہت دور، صرف تصورات اور توہمات کی حد میں ہم کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب اس توحید کے ساتھ جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ توحید کتابوں کی زینت بننے والا نظریہ نہیں ہے، توحید تصورات اور مفاہیم کا نام نہیں ہے، توحید ایک حقیقت کا نام ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں نشتر پارک ایک تصور ہے، نشتر پارک ایک تصور تو ہے جو میرے ذہن کے اندر آیا ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، یہ سامنے یہ ایک حقیقت ہے۔ توحید ایک تصور ہے جو میرے ذہن میں آیا ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے۔ کیسی حقیقت ہے؟ اس حقیقت کا دائرہ عمل کتنا ہے؟ حاکم حقیقت ہے۔ حاکم حقیقت ہے کیا مطلب؟ یہ پین بھی اٹھا ہے تو توحید کے اثر میں اٹھا ہے، یہ پین بھی اٹھا ہے تو توحید کے اثر میں اٹھا ہے، چاہے کسی کے ہاتھ سے اٹھا ہے۔ یہ توحید اتنی نافذ ہے، اور جو اس نظام توحید کو جتنا پہچانتا چلا جائے گا اس کا کمال بڑھتا چلا جائے گا۔ معرفت یہاں پر بنیادی نقطہ ہے، معرفت بنیادی نقطہ ہے۔ بس یہ آیہ کریمہ غلط ترجمے کی وجہ سے ہمیں غلطی میں مبتلا نہ کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، متعدد دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، کیونکہ بندگی میں کمال ہے، ہماری بندگی کریں، نہ کہ صرف ہماری عبادت کریں۔ عبادت تو ممکن ہے ظاہری عمل قرار پا جائے، بندگی دل سے انجام پاتی ہے۔ اچھا، یہ نظام ایسا نظام ہے کہ جو جتنا بندہ بنتا چلا جائے گا اتنا کمال حاصل کرے گا۔ توحید یہ ہے، خدا متعال کا نظام ہے، حاکم خدا متعال کی ذات مقدسہ، اس نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس نظام کے اندر جو اپنی بندگی کو پہچانتا چلا جائے گا اتنا ہی کمال اس کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، تیزی سے کمال حاصل کرے گا۔ لہذا اہل بیت نے اس کی تعریف میں فرمایا الا لیعبدون ای لیعرفون، یعنی پہچانے، معرفت حاصل کرے۔ اب دونوں کو اگر ملا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ معرفت بندگی کی، بندگی کی معرفت حاصل کرے۔ بس تمام نظام خلق ہوا ہے، جن و انس خلق ہوئے ہیں، کیوں خلق ہوئے ہیں؟ کمال پر لے جانے کے لیے۔ کمال کا راستہ کہاں سے ہے؟ بندگی کے ذریعے سے۔ بندگی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معرفت، یعنی اس بندگی کی معرفت حاصل کرتا رہنا، یہ آپ کے کمال کا راستہ ہے۔ جو جتنی بندگی حاصل کرے گا، میں نے اگر یہ تصور کیا نا کہ یہ میں نے ہلایا، یہاں پہ میں نے غلطی کر دی، معرفت کے خلاف گیا، اس کا مطلب ہے یہاں میں نے کمال اپنا ضائع کر دیا۔ 10 منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ خدا ہے، اتنی دیر کے لیے معرفت ختم ہو گئی، کمال ضائع کر دیا۔
کمال کس کو ملے گا؟ مسلسل اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے گا یہ سب خدا کے لیے، یہ سب خدا کے ساتھ، کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں ہے۔ توحید اتنا حاکم نظریہ ہے۔ بس توحید ایسا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے ہفتے میں 2 دن ایک درس رکھا، اس کے اندر توحید کو ڈسکس کر لیا، حتیٰ بولتے وقت بھی توحید ذہن میں نہیں ہے، سنتے وقت بھی توحید ذہن میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں اور آپ سن رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، الفاظ سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں توحید توحید، اور میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ سب خدا کے لیے۔ ایک دفعہ آپ سن رہے ہیں توحید توحید، آپ کے ذہن سے بھی نکلا ہوا ہے کہ یہ خدا کے لیے۔ ہمیشہ ذہن پر حاکم یہ ہو کہ یہ سب خدا کے لیے، ہمیشہ ذہن پر، جس کے ذہن میں یہ 24 گھنٹے حقیقت جم جائے کہ یہ سب خدا کے لیے، وہ کمال معرفت حاصل کر لے گا۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے معرفت کے دروازے کھول دینے۔ اس کے لیے فرمایا نبی اکرم نے فرمایا جس نے 40 دن اللہ کے لیے خلوص اختیار کر دیا، خدا تعالیٰ اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ 40 دن خلوص اختیار کرنا، 1 گھنٹے خلوص اختیار کرنا مشکل پڑ رہا ہے، 1 گھنٹہ اس توحید کو اپنے ذہن میں رکھنا، جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے۔ اب یہ توحید کتنے قسم کی ہے؟ اقسام توحید جو ہیں وہ اس کا عملی مظہر بنتے ہیں۔ بس ایک دفعہ توحید پر گفتگو ہوتی ہے، توحید کا مطلب کیا ہے، توحید کا اس بات کیسے ممکن ہے۔ ایک دفعہ گفتگو اس بات میں، ایک دفعہ گفتگو اس بات میں ہے کہ توحید کی اقسام کیا ہے، توحید کو صحیح کیسے سمجھا جائے، نافذ کیسے ہے، توحید نافذ ہے، انسانوں کی زندگیوں کے اوپر حاکم، وہ کیسے ہے۔ مثلا ایک ہے ہمارے پاس توحید ذاتی۔ توحید ذاتی کیا ہے؟ توحید ذاتی یہ ذات خدا ایک ہے، ذات خدا 2 نہیں۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ میری زندگی میں کوئی لائن سوائے خدا کے کہیں اور نہ جائے، سارے خطوط خدا کی طرف جائیں۔ کیا مطلب؟ مثلا میری معاش کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے۔ میری زندگی میں لذت کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ چاہتیں، محبتیں، نفرتیں، دشمنیاں، سب کا سب یہ تمام خطوط بڑھتے ہوئے جائیں صرف ایک محور پر، ایک ذات واحدہ، اللہ کی ذات مقدس پر، تمام خطوط اس طرف جائیں۔ میری زندگی کے 41 سال، 42واں سال، 43واں سال، 40واں سال، بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، سب کا سب ایک خدا کی طرف، یہ ذات میں ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں ہم بھی ذات میں 2 نہیں ہیں، ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے، ہم پیدا ہونے کے بعد بھی ہیں، اور وہ ایک ہی ہیں، ہم 2 نہیں ہوں گے۔ مثلا میں مٹی میں چلا جاؤں گا، میری جسد خاک ہو جائے گا تو میں ایک اور نیا بنوں گا، نیا کوئی نہیں بن رہا، ایک ہی ہے جو رہے گا۔ یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد جب مثلا قبر کے عالم میں جاؤں گا تو کیا یہ بھول جاؤں گا؟ یہ ہے، یاد رہے گا، کوئی چیز نہیں بھول رہا انسان، اس دنیا سے زیادہ ہوشیار ہے اس دنیا کے اندر۔ خدا تعالیٰ نے نظام ایسا بنا، ذات واحدہ ہے خدا تعالیٰ کی، یہاں پر بھی، اس قیامت کے دن، محشر کے دن، پل صراط پر، جنت اور جہنم کے اندر، سب ایک ہی خدا، بس ذات واحدہ ہے۔ اور انتہائی اہم توحید کی قسم توحید افعالی ہے، انتہائی اہم قسم۔ توحید افعالی کیا ہے؟ جو کچھ انجام پا رہا ہے سب کا سب خدا سے، جو کچھ انجام پا رہا ہے سب کا سب خدا سے۔ اب مثال کے طور پہ توحید افعالی کیا ہے؟ مثلا میں بھوکا ہوں، کیا خدا غافل ہے؟ نہیں، خدا غافل نہیں ہے۔ پھر یہ بھوک کیسے آئی؟ خدا کے حکم سے آئی، توحید افعالی۔ سید الشہداء اس کربلا کی عظیم الشان مصیبت کو جھیل رہے تھے، ایک دفعہ کہا خدایا یہ مصیبت کیوں آئی؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ سب کا سب خدا سے، خدا سے تو برا نہیں ہے پھر کچھ۔ توحید افعالی یہاں پہنچ جائے گی۔ ہم لوگ تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں خدا کو مانتے ہیں نا۔ مثلا اگر ایک صبح اچھا کام انجام پاتا ہے، اپنے لیے اچھا لگا تو کہتے ہیں کہ خدا نے توفیق دی، اس کے بعد کہیں پر ایک مصیبت آئی تو کہتے ہیں مصیبت کس نے بھیج دی؟ کوئی نہیں ہے، خدا کی طرف سے۔ یا میرے عمل کے نتیجے میں امتحان ہے، یا میرے کسی عمل کے نتیجے میں عذاب ہے، دونوں صورتوں میں خدا کی طرف سے۔ اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح شعور میں لانا پڑے گا کہ توحید افعالی کیا ہے۔ توحید افعالی کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان توکل کرے گا، خدا پہ توکل کرے گا، خدا کی طرف سے لے گا، خدا متعال کی خاطر زندگی گزارے گا، اس کی ذات مقدس کے اوپر توکل کرے گا۔ اس توحید افعالی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا
فرض فرمائیے ابھی اس کے اوپر پھر اعتراضات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے اگر سب کچھ خدا کی طرف سے تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جیسے پچھلی دفعہ بھی یہ بات ہوئی تو اس کا ہم نے اجمالاً جواب دیا تھا. خدا کا نظام اتنا وسیع ہے، مجھ جیسا چھوٹا آدمی چھوٹا سا ٹکڑا دیکھ کر اعتراض کرتا ہے، پورا نظام نہیں دیکھ پاتا. پورا نظام دیکھے تو وہ حصہ اچھا لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی حصہ ہے. جیسے میں نے پہلی دفعہ مثال دی تھی، پچھلی دفعہ مثال دی کہ آپ جناب اتوار کے دن پہنچ جائیں، آپ کہیں گے بھائی کیسا اسکول ہے، نہ پڑھائیے نہ لکھائیے. پورے نظام کو دیکھو پھر نظر آئے گا کہ جو ایک دن تعطیل ہے یہ کتنی اہم ہے. خدا نے مطالب کہ پورے نظام کو دیکھیں، پوری توحید افعالی کو دیکھیں، سب کا سب خدا کی طرف سے ہے، تو پھر آپ کو برا نہیں لگے گا چاہے ایک آدمی مارا جا رہا ہے. مثلا سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے، مثال اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. ذرا سوچنا وہ کربلا میں شہید ہوئے، کوئی کہے اے خدا یہ کیوں ہو گیا، اس وقت ہم مرا ہوتے دیکھتے یہی کہتے نا، اگر روح تسلیم نہ ہو. توکل کے نتیجے میں، اس توحید افعالی کے نتیجے میں تسلیم کی روح آتی ہے. تسلیم کی روح کیا ہے؟ خدا متعال کے سامنے سرنڈر کر دینا، تسلیم ہو جانا. اچھا ہم لوگ علم میں بھی تسلیم نہیں ہوئے ہیں، عمل میں تو تسلیم دور کی بات ہے. علم میں تسلیم نہیں ہوئے کیا مطلب؟ دین سمجھ میں آتا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ اور چاہیے. کیوں ہم نے اپنی طرف سے اتنی فکریں بنائی ہوئی ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا، ہر کچھ مدت کے بعد دین میں ایک نئی فکر آتی ہے. ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر تسلیم کی روح ہو تو دین میں نئے شعبے کیوں نکلیں گے؟ اگر روح ایسی ہو کہ نہیں مجھے دین پر چلنا ہے، اپنی منمانی پہ نہیں چلنا ہے. بہت دفعہ ہم دین کے نام پر اپنی منمانی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند پہ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کی پسند ناپسند پہ نہیں چلتے. یہ سب کیا نتیجہ ہے؟ وہ توحید افعالی سمجھ میں نہیں آئی آج تک. توحید افعالی کیا ہے؟ عرض ہوا جو کچھ ہے خدا کی طرف سے، سب کا سب خدا متعال کی طرف سے. مثلا اب آپ اپنی زندگی کے اندر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ مثال کے طور پر یہ کام انجام پایا، وہ کام انجام پایا، یہ میں نے کیوں کیا، وہ میں نے کیوں کیا. تمام کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے میں. توحید افعالی کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، روح تسلیم. تھوڑا سا موضوع سے ادھر ادھر ہو گیا، میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر کوئی یہ مان لے کہ سب کا سب خدا کی طرف سے ہے، کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سستی تو نہیں دکھائے گا. مثال کے طور پر وہ کیا، جب سب خدا نے ہی کرنا ہے تو میں کیوں کروں؟ ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی جب سب خدا ہی کی طرف سے آنا ہے تو میں کیوں کروں؟ ہاں اس میں اس طرح سے ہے کہ جتنا میں اپنی صلاحیت دکھاتا چلا جاؤں گا، ارادہ الہیہ اس کے اوپر قرار پائے گا. جتنا میں کوشش کرتا چلا جاؤں گا، ہے تو سب خدا کی طرف سے، اس نے کچھ عوامل کے اوپر منحصر کیا ہے. مثال کے طور پر صاحب آپ کلاس کے اندر آتے ہیں، فرض کیجئے آپ کوئی کلاس چلا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچے شور کر رہے ہیں، آپ بیچ میں آ سکتے ہیں، ابھی ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، خاموش ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، آپ 5 منٹ کھڑے رہتے ہیں. اب وہ کوئی شور مچا رہا ہے، اب آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شور مچا رہا ہے، وہ اٹھ کے بھاگا ہے، وہ یہی کرا وہ کرا. جب چاہیں دخالت دے دیں، ابھی آئے ابھی دخالت دے دیں، نہیں دیتے. کیوں؟ میری مصلحت ہے، میں دیکھ رہا ہوں. 2-3 منٹ میں آپ نے سب کو آبزرو کر لیا، اس کے بعد جب جا کے اندر داخل ہوئے آپ نے کہا دیکھو خاموش ہو جاؤ. اب آپ کی طاقت تو ہے، آپ نے خاموش کر لیا، تو آپ نے 2 منٹ پہلے کیوں نہیں کر لیا تھا یہ کام؟ کوئی مصلحت تھی، آپ دیکھنا چاہتے تھے، آپ بچوں کا امتحان لے رہے تھے. یہ توحید افعالی جو کچھ ہے خدا نے متعال کی حاکمیت کے اندر ہے. مثلا یزید بھی مارے گا، خدا نے متعال کی حاکمیت سے تو نہیں نکل سکتا نا. کیا کر لے گا؟ مار ہی لے گا نا. یہ چیز اگر سمجھ میں آئے، مثلا ان جادوگروں کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جادوگر مشرک تھے. صبح کو مشرک تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. اچانک ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا ہے. یہ جو کچھ موسیٰ نے کیا یہ انسان کے بس کی بات نہیں. اپنے علم کے ذریعے سے اس مہارت پہ جس پہ فائز تھے، آسانی سے سمجھ گئے یہ ہمارے جیسا انسان نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، خدا ہے. جیسے ہی ان کو سمجھ میں آیا خدا ہے، اتنا طاقتور ہے، ہم جیسوں کی جادو کا توڑ کر سکتا ہے، فوراً سمجھ میں آ گیا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. اگر دنیا میں کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہم اس کو چلا لیتے. جب خدا نے متعال کی عظیم الشان طاقت دیکھی فوراً تسلیم ہو گئے. اب جو تسلیم ہوئے، فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کھجور کی درخت سے لٹکا دوں گا. کہا تو جو کرنا ہے کرتا رہے، تیرا بس دنیا پہ چلے گا، آگے نہیں چلے گا. یہ توحید افعالی.
کر لے تو کیا کر لے گا؟ فقد ما انت قاض، تجھے جو حکم کرنا ہے کر لے، تو حکم کرنے والا ہے ہی نہیں، حکم کرنے والا خدا۔ اگر وہ خدا چاہے گا تو تیرا حکم چلے گا، نہیں چاہے گا تیرا حکم نہیں چلے گا۔ دونوں صورتوں میں ہمیں کامیابی سے تو نہیں روک سکتا، ہمیں تو کامیابی سے نہیں روک سکتا۔ یہ توحید افعالی ہے۔ مثلا میں نے زندگی بھر جد و جہد کی، اچانک دیکھا بھائی میں غریب ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، بھوک و پیاس سے دوچار ہوں، آگے اب میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ میں اس فقر و فاقہ کو لے کر کہاں جاؤں، بعد میں کیا ہوگا؟ انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ بھوک سے مر جاؤں گا، آگے کیا ہوگا؟ مر کے خدا کے پاس جاؤں گا نا۔ توحید افعالی کیا کہہ رہی ہے؟ توحید افعالی کہہ رہی ہے خدا کا کام ہے، میں کیوں پرواہ کروں، صرف صبر کرنے کی دیر ہے۔ ہمیں اس توحید افعالی پہ صبر نہیں آ رہا۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، جتنا میری اور آپ کی پہچان بڑھتی چلی جائے گی، کائنات کو متاثر کرنے کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ مثلا ایسی مثال میں کہہ رہا ہوں، فرض کریں میں نے آپ پہچان لیا نا کہ یہ ڈسٹر بھی میں خدا نے متعال کے ارادے کے بغیر نہیں ہٹا سکتا تھا، عین ممکن ہے اب یہ ڈسٹر میرے حکم کا تابع ہو جائے، پھر میں حکم کروں گا اور یہ کرے گا۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی خدا نے متعال کے نظام کی، اتنی میری طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ گویا ایسا ہو رہا ہے جتنی میری معرفت بڑھے گی میں خدا کی حاکمیت کے اندر آتا چلا جاؤں گا، حاکمیت میں آتا۔ کیسے؟ حضرت ابراہیم کا واقعہ سوچیے۔ حضرت ابراہیم نے خدا نے متعال سے کہا ربی کیف تخلق، اے پروردگار تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ یہ سوال پہلی دفعہ حضرت ابراہیم کے ذہن میں نہیں آیا، یہ بہت سارے انسانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ ہر ایک کو خدا اس کے تناسب سے جواب دیتا رہتا ہے۔ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے خدا کرتا کیسے، سب کے ذہن میں سوال آتا ہے۔ ان تمام جوابوں کو خدا تناسب دیتے دیکھیں کیسے۔ مثلا ایک دفعہ کسی کے ذہن میں سوال آیا، اے خدایا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ خدا نے قرآن کریم کے اندر ایک درجے میں کہا، ایک درجہ بنایا، کہا دیکھو تم خزاں سے بہار کے عمل کو دیکھو۔ خزاں آئی، پتے جھڑ گئے، درخت خالی ہو گئے، گویا مر گئے، بہار آئی یہ زندہ ہو گئے، کہا یہ دیکھو نا ایسے خلق کرتے ہیں، مرے ہوئے کو زندہ کر دیا۔ رات سے دن کے نکلنے کو دیکھو، لگ رہا تھا نا کہ مر گیا سب کچھ، دیکھو کیسے زندہ کیا۔ یہ ایک درجہ ہے۔ یہ ہم دیکھوں گے عام انسانوں کی جن کی آنکھیں بصیرت بند ہوئی ہوئی ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کسی چیز کو متاثر کریں، کہتے یہ دیکھو اس کو دیکھو۔ اب اگلے مرحلے میں ایک نبی تھے، نبی کسی آبادی سے گزرے، آبادی اجڑی ہوئی، اجڑی ہوئی آبادی کو دیکھ کر کہا خدایا اس کو تو کیسے خلق کرے گا قیامت کے دن، یہ کیسے اٹھے گی دوبارہ؟ کہا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ان نبی کو مار دیا، نبی کو مارنے کے بعد 100 سال تک مارے رکھا، 100 سال کے بعد اٹھایا، کہا کہ اے نبی اٹھ کے دیکھو کتنی دیر سوئے؟ کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کہا 100 سال سوئے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارا کھانا سڑا ہوا ہے یا تازہ ہے؟ دیکھا کھانا تازہ ہے، کہ تمہارے کھانے کو سڑ جانا چاہیے تھا نا، ختم ہو جانا چاہیے تھا 100 سال کے اندر، دیکھو کھانا تازہ ہے۔ اس کے بعد کہا تمہارے گدھے کو دیکھو، گدھے کو دیکھا تو ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا، دیکھو ابھی اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے، گوشت چڑھا کے دکھا دیا، گڑھا کھڑا ہو گیا، دیکھو ایسے خلق کرتے ہیں۔ یہ 2 لیول ہو گئے۔ تیسرا لیول حضرت ابراہیم کا۔ ہم نے انبیاء کو نہیں پہچانا، خدا نے تعالیٰ حضرت ابراہیم کو عجیب مقام کے اوپر رکھے ہوئے، توحید کا نمونہ بارز نبی اکرم کی ذات مقدس، توحید کا نمونہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات مقدس، ان سے پہلے حضرت ابراہیم، ان سے پہلے حضرت ابراہیم، کہ خدا نے تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک عجیب مقام دیا ہوا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کے پاس وہ مقام نہ ہوتا تو خدا ان کے ذریعے 4 پرندے خلق نہ کرواتا۔ اس معجزے کے لیے حضرت ابراہیم کی صلاحیت تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا خدا تو کیسے خلق کرتا ہے؟ اب خدا نے یہ نہیں کہا تم خزاں سے باہر دیکھو، حضرت ابراہیم کے وجود مقدس کے اندر اتنی وسعت تھی کہ خدا نے کہا دیکھو تم میری حاکمیت کے اندر آ جاؤ، فاعلیت کے اندر، دیکھو تم میری طرح خلق کرو۔ یہ کون آ سکتا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم ہی آ سکتے تھے بیچ میں۔ خزاں سے باہر تھی یہ نہیں دی، اجڑی ہوئی آبادی یہ بھی نہیں، کیا نہیں تم موحد ہو،
اب تم دیکھو تمہاری توحید تمہیں کیا دکھائے گی. کہا تم 4 پرندے قتل کرو، ان کے گوشت کو ملا دو، اس کے بعد ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر ان 4 کو آواز دو، دیکھو کیسے آئیں گے. خدا نے خود کیوں نہیں آواز دے دی؟ خود آواز دے دیتا. حضرت ابراہیم کو پہاڑی پہ کھڑا کرتا، کہتا دیکھو ہم ایک ایک پرندے کو کہا نہیں تم بلا. اب کون خلق کر رہا ہے؟ خود حضرت ابراہیم. کیسے خلق کر رہے؟ خدا کی اس فاعلیت کے بیچ میں آ گئے. ان کا وسعت، ان کے وجود کی وسعت اتنی تھی کہ خدا کی فاعلیت کے بیچ میں آ سکتے تھے. اب آپ اہل بیت کے مقام کو دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ اس حساب سے دیکھیے. حضرت ابراہیم 4 پرندوں کی خالقیت میں خدا متعال کی فاعلیت کے بیچ میں آئے، اور نبی اور امیر المومنین پورے کائنات کی خلق میں فاعلیت کے بیچ میں قرار پائے. بہت بڑا مقام، قابل مقایسہ نہیں. امیر المومنین اور نبی اکرم پوری کائنات کی خلقت میں خدا متعال اس کی مخلوقات کے درمیان فاعلیت کے بیچ میں قرار پائے. کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے، اور تمام کے تمام انسان کسی اور نور سے. یا مثلا ایک بہت نفیس جملہ ہے نبی اکرم کا، اس میں انہوں نے فرمایا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. باپ کس بات پر اشارہ ہے؟ اس خالقیت کے درمیان قرار پانے پر. خدا نکال کی خالقیت کا مظہر ہے. لیکن بدقسمت وہ انسان ہے جو ان کے فاعلیت کے درمیان میں قرار ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کا درجہ دیتے. وہ جو علی اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ خالقیت کے بیچ میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور خود خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں یہ تمام توحید کے خلاف جا رہی ہیں. سب کا سب توحید کے خلاف ہے اگر کوئی اس قسم کے نعرے لگائے. اب آپ دیکھیے مثلا اگر کوئی کہے علی اللہ، کیا کھوئے گا؟ پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اصلا اس کا علی کچھ اور ہوگا. پھر کیوں؟ جس علی ابن ابی طالب کو ہم پہچانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہوں نے دعائے کمیل کہی ہے. دعائے کمیل خالق کی ہے یا بندے کی ہے؟ دعائے کمیل بندے نے پڑھی ہے. انا عبدک الضعیف، یہ بندے کی دعا ہے. اگر کوئی کہتا ہے علی اللہ، علی اللہ ہے، اس کا مطلب دعائے کمیل سے تو محروم ہو گیا. یہ علی کی دعا نہیں ہے، پھر سارے بنیادی حقائق سے محروم ہو گیا. سب کا سب ختم. مثلا کوئی کہے علی اللہ، پھر نہج البلاغہ کس کی ہے؟ نہج البلاغہ تو اس علی کی ہے جو مخلوق ہے. وہ اس کے اندر توحید کو بیان کر رہے ہیں، وہ خدا متعال کی خالقیت کو بیان کر رہے ہیں، اپنے بندے ہونے کو بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی علی اللہ کا نعرہ لگا دے پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہج البلاغہ بے اعتبار ہے. نہج البلاغہ ختم ہو گئی. اس کا مطلب دعائے کمیل ختم، نہج البلاغہ ختم، مناجات 15 ختم، ہزاروں لاکھوں روایتیں دعائیں جو امیر المومنین سے آئیں سب کی سب ختم. کس علی کا ذکر ہوا یہ؟ اب آپ دیکھا علی کا مقام بنانے والا در حقیقت ذات امیر المومنین سے سب کچھ ختم کر کے چلا گیا. کتنی بڑی حماقت. ابھی اگر کوئی اس نعرے کو سنے باہر اور ہم سے یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے تو آپ پر جتنی چیزیں علی سے ہیں سب جعلی ہیں. کیوں؟ وہ جس علی کی ہیں وہ بندہ ہے. دعائے کمیل میں کہاں لکھا ہے امیر المومنین نے کہ میں خالق ہوں؟ مخلوق کی ہے، بندے کی ہے. نبی اکرم بندگی کے اوپر فخر کر رہے ہیں. نبی اکرم بندگی کے اوپر فخر کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں سب توحید کے خلاف جا رہی ہیں. اور ہم لوگ بعض اوقات کسی کی شان کو بڑھانے کے لیے اس کی شان کو ختم کر دیتے ہیں. شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی شان کے اندر کسر کا سبب بن جاتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا میں نے شان بڑھانے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ تمام معارف علویہ سے، تمام امیر المومنین کے دیے ہوئے معارف سے اور جو ان کی حکمتیں تھیں ان تمام سے اپنے آپ کو خالی کر دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب یہ 2 توحید افعالی، اس کے نتیجے میں توکل آتا ہے، اس کے نتیجے میں تسلیم. تیسری چیز جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں توحید تشریعی. توحید تشریعی کیا ہے؟ حکم دینے کا حق بس خدا نے متعال کی ذات مقدس کو. حکم بس خدا دے گا اور کوئی حکم نہیں دے سکتا. مثلا ایک آدمی اٹھے کہے میں دین میں یہ کروں گا، توحید تشریعی کے خلاف ہے.
اپنی مرضی سے کروں گا، اس کا مطلب ہے بندہ نہیں ہے، اس کا مطلب بندہ نہیں ہے، مولا کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ بندہ ہو تو کیا کرے گا؟ بندہ ہو تو بندہ بنے گا، اپنے مولا کی بات سنے گا۔ جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کو 1 سینٹی میٹر تبدیل کرے، اس کا مطلب ہے شرک کر رہا ہے، شرک تشریح کر رہا ہے۔ جتنی کی یہ توحید ہے اتنی کی شرک بھی ہے۔ پھر اگر توحید ذاتی ہے تو شرک ذاتی ہے، توحید افعالی ہے تو شرک افعالی ہے، اور اگر توحید تشریح ہے تو شرک تشریح بھی ہے۔ تشریح شرک کیا ہے؟ کہتا ہے اسلام میری مرضی سے چلے۔ کل تک نہیں تھا، جانتا ہے کہ نہیں تھا، آج کہہ رہا ہے کہ ہے۔ کیوں ہے؟ میری سمجھ میں ایسے آ رہا ہے۔ توحید تشریح کے خلاف ہے، ظلم ہے، دین کے اوپر ظلم ہے، اور اس کی مثالیں بھی آپ کے اور میرے سامنے ہزاروں مثالیں رکھی ہوئی ہیں۔ اپنی اپنی مرضی سے دین بنانا، اپنی اپنی مرضی سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ڈالنا، جن کا قطعاً پتہ ہے کہ 20 سال پہلے بھی نہیں تھی۔ انہی میں سے ایک یہ مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے شہادت ثالثہ کر کے بنا ہوا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ واجب ہے، جو نہیں پڑھے تو اس کی اولاد خراب ہے، اس کی نسل خراب ہے، اس سے پوچھو تمہارے باپ نے پڑھی ہے؟ اس سے پوچھو تمہارے باپ نے پڑھی ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ نہیں ہے، 1300 سال میں نہیں ہے۔ فرضاً کوئی کہے مثال کے طور پہ 1300 سال پہلے کوئی آدمی آیا تھا، اس کے اندر تھی، پوچھے تو یہ تمہارے باپ نے کیا تھا؟ تمہارے دادا نے کیا تھا؟ تمہارے دادا کی نماز تھی ایسی؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں ہے۔ وہ تو توحید تشریح کے خلاف حکم کر رہا ہے، اپنی مرضی سے دین کے اندر نئی چیزیں ڈالنا۔ جب ہم اور آپ یہ کریں گے، توحید تشریح کے مقابلے میں شرک تشریح ہے، اپنے آپ کو خدا کے برابر لا کے حکم ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دین کے اندر، بس پھر دین میں مصیبت آئے گی۔ جہاں کہیں یہ مشکل پیش آئی، دین سے نکلے، شرک سے دوچار ہو جائیں گے، شرک سے دوچار ہو جائیں گے، ہمارے کام مصیبت سے مبتلا ہو جائے گا۔ خدا متعال فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں تابع ہونے کے لیے خلق کیا خدا متعال نے کہ ہم اس کی بندگی کے اندر آئیں، اس کی معرفت کو لیں، نہ کہ اپنی مرضی سے حکم چلانے کی کوشش کریں۔ جب حکم چلائیں گے مشکل ایجاد ہو جائے گی، توحید کے خلاف جائے گی بات۔ بس یہ توحید تشریح، اس توحید تشریح میں ظلم کا مقابلہ بھی ہے۔ ایک ظالم آتا کہتا ہے میں یہ کروں گا، حکم خدا کے خلاف مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا کہ مثال کے طور پہ ظالم کا مقابلہ کوئی اور کرے گا، نماز کوئی اور پڑھے گا، رسول خدا ایسے نہیں تھے۔ رسول خدا جتنے موحد، اب کوئی کہ جتنے موحد، یہ خود جملہ ہی غلط ہو جائے گا۔ رسول خدا اس مقام عظیم کے ساتھ ظالم سے لڑنے کے لیے کھڑے تھے۔ سرور شہداء اس مقام شامخ کے ساتھ ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے۔ کیوں ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے تھے؟ توحید کے خلاف تھا۔ یزید کا ایک حکم لگانا توحید کے خلاف تھا، توحید کا وارث کیسے قبول کرتا؟ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا یہ شرک ہے، نہیں سہیں گے ہم اس شرک، مقابلہ کیا۔ آج میں اور آپ ایسے دین کے اپنے آپ کو معتقد کر رہے ہیں جس میں توحید تشریح نکل جائے۔ ہمارے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے فحشہ جو ہیں وہ جائز ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم خاموش رہیں گے۔ کیوں خاموش رہیں گے؟ حکم خدا کے خلاف بول رہا ہے اور ہم خاموش رہیں، یعنی ہم شرک تشریح کے اوپر خاموش رہیں؟ کیوں خاموش رہیں؟ علناً کہیں گے خدا کا حکم یہ ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، اس کے بعد جو ہوگی اسے سہیں گے بھی، خدا کا حکم ہے۔ ذات مقدس کے خلاف کوئی حکم دے گا، اس کے خلاف جھیلنا پڑے گا۔ اور ہم اور آپ تھوڑا سا انحصار کر لیتے توحید افعالی کے اوپر اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر نصرت خدا ہمارے ساتھ تھی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی کچھ کر سکتا ہوتا تو ہمارے سامنے آج تک تو نظر آتا۔ یہ انبیاء کی داستانیں ہمارے سامنے خدا تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ دکھایا بار بار کہ دیکھو ایک یہ موحد ہوئے، معرفت اور توحید کے ساتھ آگے بڑھے، خدا تعالیٰ نے کیسے ان کے ساتھ نصرت، آج تک نصرت ہو رہی ہے۔ ابھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا سید الشہداء کے نام پر کتنے معجزے دکھاتا ہے، کتنے معجزے خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کے نام پر دکھائے، آج تک دکھا رہا ہے۔ 8ویں امام کے روزے پہ چلے جائیں، جب جائیں آپ کو نیا معجزہ سننے کو مل رہا ہے۔ کیوں خدا تعالیٰ کام کر رہا ہے؟ موحد کا خدا ساتھ دے رہا ہے، خدا اپنے ماننے والے کا ساتھ دے رہا ہے۔ جب تک چلتا رہے گا نظام، ساتھ دیتا رہے گا، ہمیشہ ساتھ دیتا رہے گا۔ بہرحال یہ توحید تشریح ہے۔ اب ایک اور آخر میں توحید عبودی ہے۔ بس ظالم کے ظلم سے لڑنا
توحید افعالی میں بھی آئے گا کہ ظالم خدا متعال کے حکم کے خلاف کھڑا ہوگا، آپ اس کا مقابلہ کریں. توحید تشریع میں بھی آئے گا، ظالم خدا کے حکم کے خلاف حکم کر رہا ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا. دونوں صورتوں میں اس کا مقابلہ کروں گا. اور آخر میں توحید عبودی، آخر میں البتہ اور بہت ساری اقسام بنائی ہیں لیکن میں نے مین کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہا. توحید عبودی کیا ہے؟ بندگی صرف اللہ کے لیے، بندگی صرف اللہ کے لیے، عبادت اور بندگی اللہ کے لیے. اب اس کے پیچھے خود بخود جو آنے والا ہے کہ اعتراض، اس کو بھی میں گفتگو کے اندر ہی دور کرتا چلوں تاکہ اس کے اوپر پھر مشکل نہ بنے. بندگی اللہ کے لیے، جہاں کہے سر جھکاؤ وہاں سر جھکا دو، جہاں کہے سر اٹھاؤ وہاں سر اٹھا دو. اس خدا نے کہا اس کالے پتھر کے سامنے سر جھکا دو، جھکا دو. یہ سر جھکانا کسی نے بت پرستی نہیں کہا جبکہ وہ سامنے پتھر ہے. پتھر ہی تو ہے نا، حجر اسود ظاہر میں تو پتھر ہی. ہاں یہ بات بتاتا چلوں، ماہیتاً وجود ہے. قیامت کے دن حجر اسود ظاہر ہوگا، مکمل وجود کے ساتھ ظاہر ہوگا. ہمارے پاس روایتوں میں ہے ایسی چیز، اور گواہی دے گا کہ ہاں یہ آدمی آیا تھا میرے پاس، اس نے مجھے چوما تھا. معرفت کے ساتھ چومنے والے کا ساتھ دے گا. مکمل وجود ہے، یہاں پتھر ہے. خانہ کعبہ مکمل وجود ہے، یہاں پتھر ہے. کل گواہی دے گا، میدان حشر کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دے گا، ہاں یہ ساتھ آیا تھا، معرفت کے ساتھ آیا تھا. معرفت کے ساتھ نہیں آیا تھا، گواہی دے گا. نماز گواہی دے گی، مکمل وجود ہے. انسان کسی کو دیکھے گا قیامت کے دن، دیکھے گا انتہائی کریہ المنظر، انتہائی بدصورت، اس کے ساتھ موجود ہے. تو کون ہے؟ کہ میں تیری نماز ہوں، تو نے مجھے بدبخت کر دیا. آسمانوں پہ جب جاری ہوگی تو خدا متعال سے کہے گی اے خدا اس انسان کو بدبخت کر دے جس طرح اس نے مجھے بدبخت کیا. یہ سب موجودات ہیں، لیکن اس عالم کے اندر پتھر، اس عالم کے اندر یہ خدا متعال کا نظام ایسا ہے. یہ عالم چھپا ہوا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں دار الغرور، دھوکے کی جگہ ہے. دھوکے کی جگہ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں دھوکے کی جگہ نہیں، انسان کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں دار الغرور. نہیں، یہاں تمام حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں دار الغرور، دھوکے کی جگہ. کیا کیا چھپا ہوا ہے؟ ہم سے اپنا آپ بھی سامنے نہیں آ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھیں